کل ہی ایک ساتھی نے بتایا کہ اس نے بینک سے رقم نکالی 9-10 لاکھ، وہ ڈبل آ گئی، تو آنے میں اس کو دیر ہو گئی تو مجھے بتایا کہ واپس چلا گیا، بینک والوں کو واپس کیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی چیزیں رکھنے؟ ایک پائی کسی کی آپ نے رکھی، آپ کو پتہ ہے اس کا حساب دنیا میں چکا دے، معاملہ صاف کر کے کفن میں لپٹے، اس مٹی میں پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، یاد رکھنا۔ میری والدہ صاحبہ حضرت مولانا فضل علی سے 12 سال پڑھی ہوئی تھی، ہم نے تو 8-10 سال پڑھا ہے، اور میری والدہ کی زبان پر فقہ تھا، ہر مسئلے پر شعر پڑھتی تھی وہ، اور تمام فقہ نظم میں ان کو یاد تھی، اور گائے بھینس کو ہاتھ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے کچھ پڑھ لیتی تھی، وہ آرام سے کھڑی ہو جاتی۔ اور بڑے کرامات تو میں نے اپنی والدہ کی دیکھے ہیں، بتانے کی نہیں ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو کیسے باصلاحیت بنایا ہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھا اور کتابیں پڑھ رہا تھا، یہ کافیہ، شافیہ، تلخیص، بدیع المیزان، نفحۃ الرب، مقامات، یہ 7-8 سبق روز پڑھتا تھا، اور اگلے سال کراچی آنا تھا ایک، تو میری والدہ صاحبہ، چونکہ میں چھوٹا بیٹا تھا، پلنگ پہ ساتھ بیٹھ کے ان کو دباتا تھا، تکلیف تھی، تو اس دوران مجھے ایک دن گریبان سے 2-3 دفعہ پکڑا اور مجھے کہا کہ آپ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں گے۔ میرے دونوں بھائی نوکر تھے، پیسے کماتے تھے، اور میں اسکول پڑھتا تھا اور کتابیں پڑھتا تھا، اور فقیر و عاجز تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ شاید بیماری کے غلبے سے میری والدہ کا دماغ خراب ہو گیا۔ مجھے کہا کہ نہیں، دماغ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہے یا نہیں۔ اب جاننے والے جانتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ والدہ صاحبہ کی کرامت، انہیں ان کی نظر دیکھو ذرا۔ تو میری والدہ صاحبہ جب انتقال کر گئی، کچھ مدت نہیں آئی خواب میں بہت غمگین تھا، بہت پریشان تھا، تو میں نے کچھ اعمال کیے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے پوچھ کر، تو میری والدہ خواب میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ یہ جو گھروں میں کڑھائی ہوتی ہے نا، جس میں حلوہ پکتا ہے، چیزیں پکتی ہیں، کڑے جو دم ہوا ہے، کہ اس میں اختلاف ہو گیا تھا ایک پڑوسن سے، غلطی سے اس کی کڑھائی ہمارے ہاں آئی، تو والدہ نے کہا کہ اس کو گرم کر کے مجھے تکلیف دے دے۔ بس یہ سنتے ہی توبہ توبہ، میں نے فجر کی نماز یہاں پڑھائی اور گھر واپس نہیں گیا، یوں نکلا، یہاں آ چکا تھا پھر میں، اور سیدھا اسٹیشن جا کے شاہین نام کی ایک ریل گاڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ گیا، وزیر آباد گیا، اور وزیر آباد سے راولپنڈی کی بس میں بیٹھ گیا۔ وہ لوگ جو ہماری پڑوسن بابی صاحبہ تھی، وہ راولپنڈی میں ایک جگہ تھی، وہاں وہ رہتے تھے، ڈک چوک ایک جگہ ہے۔ میں گیا، میں نے ان کو کہا، اور راستے سے میں نے اس جیسی کڑھائی 8-10 خریدی اور اس کو اپنے ساتھ کر کے ان کے گھر لے گیا۔ میں نے کہا وہ کڑھائی میں فرق آیا ہے، اور میری والدہ بہت غمگین ہے، پریشان ہے، تو ہماری وہ بابی وہ زار و خطار روئی، اور اس نے کہا کہ وہ تو ہماری ماں کی طرح تھی، ہزاروں کڑھائی اس پر قربان جائے۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو ہر لمحہ، ہر روے اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے کہا معاملہ صاف ہونا چاہیے۔ پہلے جو میں نے والدہ صاحبہ کو خواب میں دیکھا تو بہت پریشان تھی۔ میری والدہ کے انتقال کے وقت سر کے تمام بال کالے تھے، میں نے خواب میں سفید دیکھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا غیر معمولی ملکہ دیا ہے۔ اب کہ جو میں نے خواب دیکھا واپسی پر ریل گاڑی میں، تو والدہ کے زلف بالکل سیاہ، اور بار بار مجھے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ بہت آرام آیا، صرف تبدیل ہو گیا تھا، تبدیل بغیر اجازت کے، اس کی خیر نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، دور حدیث والے جانتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے مدعم، اور وہ
غزوہ حنین میں حضرت کی خدمت کر رہا ہے. فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، اچانک تیر آیا اور وہ لگ گیا اور مر گیا. سب نے کہا ہنی اللہ ہنی اللہ، مبارک ہو موت شہادت. آپ نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو؟ اس نے غنیمت سے ایک چھوٹا سا کپڑا اٹھایا، شملہ، بغیر اجازت کے، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اور وہ چھوٹا کپڑا آگ میں گرم کر کے اس کو داغا جا رہا. طالب علموں، ایک دوسرے کے جوتے اٹھانا یا ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے اٹھانا، ڈرو آخرت سے. آپ اگر بچیں گے نہیں گناہوں سے، بے احتیاطی سے، تو کون بچے گا؟ پیبل بند خدے نہ پخپو کے پیزار تنگ، اور مغلو داڑا خدا نہ پکور کے مدام جنگ. ننگے پاؤں چلو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی کے چپل جوتے نہیں پہنا کرو. یہی مبارک پیر تمہارے پھولوں کی طرح ان کو داغا جائے گا، بچانے والا کوئی نہیں ہو. یہی سے بچنے کی کوشش کرو. جو گواہی چھپائے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک گناہگار اس کا دل ہے. اللہ اکبر. شہادت کا تعلق صحت قلب سے ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس کو جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.